الرحیم۔ اسلام کی سب سے پہلی جنگ جنگ بدر ہے۔ جب اللہ کے نبی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے، تو جس طرح اللہ کے نبی کو کفار مکے میں ستایا کرتے تھے، اسی طرح دوسرے ذرائع سے مدینہ میں بھی اللہ کے نبی کو ستایا کرتے تھے۔ اور مکے والوں نے ایک تدبیر کی کہ مدینے پر چڑھائی کی جائے۔ مدینے پر چڑھائی کی جانے کا انہوں نے یہ ایسا طریقہ نکالا کہ ایک لشکر کو مکے سے شام کی طرف روانہ کیا جائے، اور اس شام کے سردار تھے ابو سفیان۔ ابو سفیان کو اس شام کے لشکر کے ساتھ روانہ کیا گیا، اس لیے کہ وہاں سے وہ تجارت کریں گے، اور نفع حاصل کرنے کے بعد جو ساز و سامان حاصل ہوگا اس کے ذریعے سے ہتھیار وغیرہ خرید کر مدینے پر چڑھائی کریں گے۔ تو اللہ کے نبی کو اس کی خبر ہوئی کہ ایک لشکر شام کی طرف جانے والا ہے، تو اللہ کے نبی نے مدینے سے 200 صحابہ کو لے کر بدر کی طرف رخ کیا۔ جب اللہ کے نبی نے بدر کی طرف رخ کیا تو جو لشکر یہاں سے نکلا تھا مکے سے، تو وہ اسی راستے سے جا رہا تھا جس راستے پر اللہ کے نبی آ رہے تھے۔ لیکن جب اللہ کے نبی بدر تک پہنچے تھے تو وہ لشکر شام کی طرف آگے نکل چکا تھا، تو اللہ کے نبی صحابہ کو لے کر مدینہ واپس ہو گئے۔ پھر دوسری مرتبہ جب رمضان المبارک میں اللہ کے نبی کو خبر ہوئی کہ لشکر جو ابو سفیان کا جو لشکر ہے وہ نفع حاصل کر ساز و سامان کے ساتھ واپس ہو رہا ہے، اور جو وہ راستہ تھا واپس ہونے کا، مکے کا راستہ، یہ ایک ہی راستہ تھا جو مکے کو جاتا تھا، تو ابو سفیان بھی اسی راستے سے آ رہا تھا، اور اللہ کے نبی نے 313 صحابہ کو لے کر مدینے سے بدر کی طرف رخ کیا۔ اللہ کے نبی نے پہلی مرتبہ بیر روحا اس مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ اس مقام پر ایک کنواں تھا، بیر روحا۔ بیر کے معنی ہے، یہ بیر عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں کنواں۔ تو اللہ کے نبی نے اس مقام پر پڑاؤ کیا، اس کنویں سے پانی حاصل کرتے تھے، وضو کیا کرتے تھے، اپنے ساز و سامان کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اس کی دوسری مرتبہ یہ قریت صفرا پر پڑاؤ ڈالا، تو یہاں سے اللہ کے نبی نے 2 صحابہ کو جاسوس بنا کر سفیان کے راستے کی طرف روانہ کیا، اور 2 صحابہ وہ اس درخت کے نیچے آ کر جاسوسی کی طرح بیٹھ گئے۔ تو صحابہ نے کس طرح معلوم کیا، جاسوسی کس طرح کرنا شروع کی، تو اس درخت کے قریب میں 2 عورتیں آپس میں گفتگو کر رہی تھی۔ وہ یہ گفتگو کر رہی تھی کہ بھائی تم میرا قرض کب ادا کرو گی۔ ایک دوسری عورت نے جواب دیا کہ بھائی اس راستے سے سفیان کا لشکر آنے والا ہے، تو میں ان کی خدمت کر کے تمہارا قرض ادا کر دوں گی۔ تو جب اس آپسی گفتگو کو صحابہ نے سنا تو وہ اسی راستے سے اللہ کے نبی کے پاس واپس آئے، اور اللہ کے نبی کے پاس واپس آنے کے بعد ان کو یہ خبر دی کہ سفیان کا لشکر اسی راستے سے آنے والا ہے۔ جب اللہ کے نبی کو یہ خبر معلوم ہو گئی تو ابو سفیان کو بھی یہ معلوم ہو گیا تھا کہ اللہ کے نبی اس کے لشکر پر، اس کے ساز و سامان پر حملہ کرنے والے ہیں۔ تو سفیان نے کیا کیا، العدوۃ الدنیا، یہ جو پہاڑ ہے اس کے پیچھے لشکر کو روکا اور خود تنہا اس درخت تک آیا، یہ تاکہ معلومات حاصل کر سکے کہ کیا جنگ کے اثرات ہے، کچھ ہے نہیں۔ تو یہاں پر ایک مجدی نامی شخص کو اس نے معلومات حاصل کی کہ بھائی کچھ آثار ہے کیا جنگ کے۔ تو یہاں پر ایک شخص نے کہا کہ بھائی اس درخت کے نیچے 2 آدمی آ کے بیٹھے تھے، تو وہ واپس ہو گئے۔ تو ابو سفیان اس درخت کے پاس گیا اور وہاں کی مینگنی اٹھا کر اس کو توڑا، تو اس میں سے کھجور کی گٹھلی نکلی۔ تو اس نے قسم کھا کر کہا، خدا کی قسم یہ مدینے کے کھجور کی ہی مینگنی ہو سکتی ہے، مدینے کے کھجور کی ہی مینگنی ہو سکتی ہے۔ اور اس کو پختہ یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی اس کے لشکر پر حملہ کرنے والے، تو ابو سفیان نے ایک شخص کو مکے کی طرف روانہ کیا۔ ابو جہل کو فرمایا کہ بھائی تم جنگ کی تیاری کر لو، ہمارا ساز و سامان محفوظ نہیں ہے، ہمارا لشکر محفوظ نہیں ہے۔ تو ابو جہل یہاں سے ایک بڑا لشکر لے کر ادھر راستے پر نکل گیا۔ تو ابو سفیان نے کیا کیا کہ وہ راستے سے پیچھے آیا اور العدوۃ الدنیا کے پیچھے سے ادھر بحر احمر کے قریب سے آ کر مکہ واپس آ گیا۔ مکہ واپس آنے کے بعد ابو جہل کو اس نے دوبارہ خط لکھا کہ بھائی ہم واپس صحیح سلامت مکہ مکرمہ واپس آ گئے ہیں، تم بھی واپس آ جاؤ۔ تو جب ابو جہل جو اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بڑا دشمن تھا، تو اس نے کیا کہا کہ بھئی یہاں پر میلہ لگنے والا ہے، ہم یہاں پر 3 دن تک ناچ گانا کریں گے، یہاں پر آرام کریں گے۔ تو اس نے کیا دیکھا، یہاں پر قریب میں بدر کی بستی کے قریب میں باغ بھی تھا، اور یہاں پر کنواں بھی تھا، اور پہاڑ بھی تھے، اور مکے کے راستے بھی قریب بھی تھے۔ تو اس نے یہاں پر پڑاؤ ڈال لیا۔ تو اللہ کے نبی جب بدر کی بستی کے قریب ہوئے تو اللہ کے نبی نے اس مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ یہاں پر نہ کنواں تھا، نہ درخت تھے، نہ کچھ تھا۔ تو اللہ کے نبی کے لیے ایک ٹیلا بنایا گیا تھا جس میں وہ عبادت کرتے تھے۔
ٹیلے میں اللہ کے نبی نے خوب دعائیں کی تو بارش نازل ہوئی، جس کی وجہ سے صحابہ نے کنویں میں پانی جمع کیا اور اسی کو وہ پانی کو استعمال کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی نے 2 صحابہ کو بھیجا کہ بھئی کفار کے لشکر کی طرف روانہ کرے، تو ان 2 صحابہ نے ایک آدمی کو پکڑا اور اللہ کے نبی کے پاس لے کے آئے۔ تو اللہ کے نبی جب اس وقت ٹیلے میں نماز میں مصروف تھے تو صحابہ اس سے پوچھ تاچھ کر رہے تھے کہ بھئی تمہارے لشکر، تم کس کے آدمی ہو؟ تو اس آدمی نے کہا کہ بھئی میں کفار کے لشکر کو پانی پلانے والا ہوں۔ تو صحابہ نے اس کو مارا۔ تو پھر دوسری مرتبہ اس نے کیا کہا کہ میں ابو سفیان کے لشکر کا آدمی ہوں۔ تو صحابہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے نبی جب نماز سے فارغ ہوئے تو باہر آ کر فرمایا کہ اس نے جب تم سے سچ کہا تو تم نے اس کو مارا، اور دوسری مرتبہ جب اس نے جھوٹ کہا تو تم نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے نبی نے اس سے دریافت کیا کہ تمہارے لشکر کی تعداد کتنی ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ تو اللہ کے نبی نے اس طرح سے اندازہ لگایا کہ اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس کتنے اونٹ کاٹے جاتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہمارے پاس کل 9 اونٹ کاٹے گئے تھے اور آج 10 اونٹ کاٹے گئے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کا کفار کا لشکر 900 سے 1000 کے درمیان ہے۔ تو جب یہ مکمل بات معلوم ہو گیا تو اللہ کے نبی نے صفوں کی صف بندی کی، اور ادھر بھی تیاری ہو گئی، کفار کے لشکر کی جنگ کی تیاری ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی نے 3 صحابہ کو سامنے بھیجا اور ادھر سے بھی 3 لوگ آئے۔ تو جب تینوں میں بھی جنگ مبارزت ہوئی تو یہ دونوں مارے گئے، کفار کے دونوں مارے گئے اور ایک زخمی ہو گئے، دونوں بھی زخمی ہو گئے۔ جب دونوں زخمی ہو گئے تو ادھر کفار کی طرف وہ لوٹ گیا، پھر دونوں کے درمیان آپس میں اچھی خاصی لڑائی ہو گئی، جنگ شروع ہو گئی۔ تو اللہ نے ان کی فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی۔ قرآن میں بھی اس کو فرمایا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، ہم ضرور مسلمانوں کی بدر میں مدد کریں گے۔ تو اللہ نے العدوۃ الدنیا اور العدوۃ القصویٰ پر فرشتوں کو نازل کیا، اور فرشتوں نے ان میں خوب مدد کی، مسلمانوں کی مدد کی۔ اور اللہ نے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ تم ایک ہاتھ میں مٹی لو اور کفار کے لشکر کی طرف پھینک دو۔ تو اللہ کے نبی نے جب پھینک دیا تو اتنا بڑا لشکر ہونے کے باوجود بھی اس ایک مٹھی مٹی ان تمام کفار کے آنکھوں میں جا گری، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اچھی خاصی فتح حاصل ہوئی اور کفار کے 70 بڑے بڑے حضرات مارے گئے، اور 14 صحابہ مارے گئے، اور وہ 14 صحابہ کے نام یہ ہیں۔ اور وہ صحابہ تعاقب میں نکلے، جب کفار بھاگ رہے تھے میدان سے تو تعاقب میں نکلے۔ تو اللہ کے نبی نے وہ جو مال غنیمت واپس اللہ کے نبی مدینے کے راستے پر وہ مقام سیر پر وہاں پر مال غنیمت تقسیم کیا، ان لوگوں کو بھی تقسیم کیا جو جنگ میں حاضر تھے، اور ان لوگوں کو بھی تقسیم کیا جو جنگ میں حاضر کسی عذر کی وجہ سے حاضر نہیں ہوئے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی اور صحابہ مدینے کی طرف رخ کیا۔